ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ روحانی علم یا پھر عقلی علم یہ کیسے بنا اور یہ تصوف کو کیسے لوگوں نے جانا اور اس کی ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے. اچھا ناظرین، اسی پر ایک کویسچن سامنے آتا ہے جو کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، کویسچن یہ کہ اگر ہم دیکھیں یہ جو تصوف ہے یہ ہر مذہب کے اندر نظر آ رہا ہے. مطلب کرسچینٹی میں بھی آپ نے ایکسپلین کیا، ہندوازم میں بھی ایکسپلین کیا، بدھزم میں بھی، اور ہمارے اسلام میں بھی ہے. تو پھر کیا اس میں فرق آتا ہے؟ ہاں، اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو تصوف کیوں شروع ہوا؟ ہندوازم میں کیوں ہوا کہ برہمن جو سماج تھا اس میں برہمن کی پوری طرح سے حکمرانی تھی. شودر جو ہے اگر اس کے کانوں میں ویداس کی آواز بھی پڑ جائے تو اس کی سزا یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دو. اوکے. نچلی ذات والا اگر ان کے گھر میں چلا گیا تو وہ بھشٹ ہو گئی، ہر چیز عذاب سے پاک ہے، صاف کرو. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا کیا ہوا، اونچ نیچ درجات. وہی میں نے جو اقبال کی بات کہی تھی نا کہ تمیز بندہ واقع فساد آدمیت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، طبقات اتنے گہرے ہو گئے کہ نیچے والے آدمی کو یا نیچے والے طبقے کو انسان ہی نہیں سمجھا جانے لگا. اچھا. ہمارے ہاں میں نے عرض کی تھی لاسٹ ٹائم کہ ہمارے ہاں بھی کچھ سالوں سے پہلے تک، جب یعنی آج سے 50-60 سال پہلے، گھروں کا جو گند ہوتا تھا وہ ہمارا ایک خاص طبقہ اٹھاتا تھا. ڈیفینیٹ. اور آج بھی اس طبقہ کا زیادہ کام جو ہے وہ خاک روب یا اس طرح ہے. جب ہم ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو شاید ہمارا ذہن ان کو پورا انسان نہیں مانتا. اگر مانتا ہوتا تو ہم ان کے بھی حقوق کا خیال کرتے. یہ حالت ہندوازم میں ہو گئی تھی. اب وہاں اس بے چینی کے خلاف آخر آوازیں اٹھی، اور وہ آواز دو خاص طور پہ بڑی آوازیں. ایک ان کا مہاویر، دا 24th تنتھنکرا آف جینزم. وہ کہتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جینزم آغاز کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تنتھنکرا آتے تھے، جیسے ہمارے ہاں لفظ پیغمبر استعمال ہوتا ہے، تو وہ 24ویں تنتھنکرا تھے. انہوں نے برہمن کے سماج کے خلاف آواز اٹھائی، بھائی کوئی برا نہیں، سب برابر ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی برابر ہیں، کیڑے مکوڑے بھی برابر ہیں، لہذا پاؤں میں جوتا نہ ڈالو. اب یہ ہے نا ایکسٹریم، کیونکہ وحی کی روشنی نہیں نہ تھی. جب آپ ایک ایکسٹریم سے نکلے تو جسم ننگا کر لیا، اور وہ سادھو جو جینسٹ ہیں وہ ننگے پھرتے ہیں. اب دوسری طرف سے بدھا، یہ سارا 6th سینچری BC میں ہوا. بدھا نے یہ محسوس کیا کہ یہ سب کیا ہے، اس لیے وہ محل میں، یہ دونوں شہزادے تھے، اس نے بھی اپنا محل چھوڑا اور اس نے اپنی ساری راجدھانی سب کچھ چھوڑا اور یہ سڑکوں پہ آ گیا. اور یہ جا کے مختلف جگہوں پہ بتوں کے آگے پرستش کرتا رہا، لیکن اس نے کہا کہیں کسی بت سے کوئی آواز نہیں آ رہی. اوکے. ریسپانس نہیں مل رہا. مگر یہ جہاں جاتا تھا وہ غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ جو تھے ان کے دیکھ کے اس کا جو دکھ تھا اور بڑھتا جاتا تھا. آخر یہ کہہ لیں کہ کئی سالوں کی ان باتوں کے بعد ایک پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ میں نے اب کچھ نہیں کھانا پینا جب تک مجھے ایلومینیشن، روشنی خدا نہیں دے دیتا. اوکے. اور کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بھوک پیاس کے بعد اس کی جو فکر تھی اس میں اسے وہ رستے میرے جو 4 تھے کہ بھئی دنیا میں ہر پرابلم کی وجہ کیونکہ تعلق ہے اور امیدیں ہیں، لہذا سب سے پہلے تو لوگوں سے تعلق کم سے کم کر دو اور امیدیں چھوڑ دو. جب امید نہیں ہوگی، امید ٹوٹے گی نہیں تو دکھ نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا تو سکھ ہی سکھ ہوگا. اب اس رستے کو پانا آسان نہیں تھا. پھر اس میں کہا کہ اس کے لیے یوگا ڈیولپ ہوا، اپنے آپ کے جسم کو تپسیا دو. یہ آسان نہیں ہے کہ آپ اپنے جسمانی خواہشات کو چھوڑ دو، آپ اپنے تعلقات کو چھوڑ دو. لہٰذا اس کے لیے ایسیٹزم، گھر چھوڑو، باہر جاؤ. اب جینزم میں وہی پیلے کپڑے پہن کے، وہ آپ نے پاکستانی فلم دیکھی ہوگی نا ہیر رانجھا، تو رانجھا جب اس کو وہ ہیر چلی جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی لوگوں میں مہاویر کے، اب وہ بھی یہی کرتے تھے. اچھا، یہ ہے وہ چیزیں جو کہ ہندوازم میں ان کی آئیں، اور ان کی ریننسیشن آف دا ورلڈ، دنیا بری ہے، دنیا کو چھوڑو گے تو بچو گے. اب یہاں سے آ کے آپ کا یہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ آپ نے، پلیٹو نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ کیونکہ نالج کے لحاظ سے، لہٰذا اس میں بھی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک اصل علم یوں ہے تب ملے گا جب آپ اصل علم کے
چشمے تک جائیں گے، لہٰذا اس کے لیے باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب یہ جو بات کہ یہ سب کچھ دکھاوا ہے، وہ کہتے تھے کہ جب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اصل میں تو یہ ایشور نے مختلف شکلیں لے لی ہیں۔ اور ان کے ایک اور بہت بڑے ان کے گزرے ہیں سادھو، شنکراچاریہ، اور ان کی ایک فلسفی ہے ادوینتا ویداس۔ ادویتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دو نہیں ایک، یونین، ڈوالزم انگلش میں کہتے ہیں کہ دو، اور نان ڈوالزم نہیں، دو نہیں ایک۔ وہ کہتے ہیں آپ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کے اندر مہاتما موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اصل میں تو مہاتما ہی ہے، آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال وہ بڑی مزے کی دیتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ دور سے دیکھتے ہیں سڑک پر ایک سانپ پڑا ہوا ہے، آپ فوراً خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ قریب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ نہیں، اصل میں کسی نے رسی کو رنگ لگائے ہوئے۔ اب اگرچہ وہ چیز موجود ہے لیکن آپ کا خوف نکل گیا، اچھا، آپ نے اس کو اور طریقے سے دیکھ لیا۔ آپ نے جب اس کی اصل پہچان لی تو اب وہ آپ کے لیے وہ غیر چیز نہیں رہی، اس کا خوف نہیں رہا۔ اسی طرح جو ساری کی ساری جو دنیا ہے، یہ اپنے اوپر سپر امپوز کیے ہوئے ہیں غلاف، اصل میں اندر ایک ہی چیز ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہندوازم بھی اس طرف چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَاطِلًا، ہم نے یہ سب کچھ آسمان زمین باطل نہیں بنائے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے۔ باطل کس چیز کا الٹ ہے؟ حقیقت کا۔ اب ہندوازم کہہ رہا ہے یہ سب کچھ مایا ہے، اور ابن عربی صاحب بھی، جو ہم ابن عربی صاحب کا بھی ڈسکس کریں گے، تو ان کی فلسفی میں یہ ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ ایگزسٹنس صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، دو ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے۔ ایک ہستی، خدا کی ہستی کے سامنے دوسری ہستی کا موجود ہونا غیر ممکن ہے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ باطل نہیں تو حقیقت ہے۔ حقیقت وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ البتہ شنکر اچاریہ کی میں اس بات پہ یعنی ذرا کہوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسی موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رسی موجود ہے لیکن ہم نے اسے پرسیو غلط کیا، سینس پرسیپشن ہماری غلط تھی۔ اچھا اب یہ آ جاتے ہیں وہ جسے مشکل فلسفی آف تصوف، جسے ریٹن فارم۔ اچھا آپ اور ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں دس از فلسفی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہونا یہی چاہیے تھا۔ پلیٹو اور باقی سب جو لوگ تھے یہ گریٹ فلاسفر تھے، شنکراچاریہ یا جو ہمارے ہیں ابن عربی صاحب یا امام غزالی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہم مسلمانوں نے ایک بہت ہی بڑا کام کر دیا نا، ہم نے اپنے فلاسفرز کو عزت دینے کی بجائے ان کو عقیدہ بنا دیا۔ اچھا، اب جب عقیدہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب میں ابن عربی صاحب کی کسی بات سے مخالفت کروں گا تو ان کے عقیدت مند ناراض ہو جائیں گے، اب وہ عقیدہ بن گیا نا۔ اب میں اگر تصوف میں کسی سلسلے کے خلاف نہ بھی کروں لیکن اپنی رائے دے دوں اور وہ نہ ہوگا تو وہاں ان کے چاہنے والے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آ کے کیا ہوا کہ عقیدہ بنا جو اسلام کا حصہ بھی نہیں، اور اس کی تقلید شروع ہوگی جو آپ کہتے تھے، اندھا دھن۔ تقلید ہوتی ہے جب علم نہیں ہوتا۔ ہماری 90% آبادی کے پاس ایسا علم نہیں ہے، اور ہماری 60% آبادی جو ہے ان کے پاس ایسی مطلب ہے کہ اس حالات کو، حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی علم نہیں، کوئی اس کے راستے نہیں، تو وہ جو کرتے ہیں اپنے آپ کو پناہ مان لے لیتے ہیں اس میں کہ جو سنا ہے یہی ٹھیک ہے، اور یہ ہے تقلید۔ تو اب ہے ان دونوں کے درمیان اصل کہاں ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر تو یہ سارے رستے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ اگر مسئلہ تم نے اصل مسئلے کا حل نہیں کیا، اگر جو خدا چاہتا ہے تم نے وہ نہیں کیا، تو یہ جو تنازل سطح، یہ اوپر جانا نیچے آنا، میں نے خدا کو پا لیا، خدا کو پا لیا، کیا کیا پھر؟ اگر تو پا کے معاشرہ ٹھیک کیا، وہ کیا جو خدا چاہتا ہے۔ اب یہاں ہے وحی میں، دین میں اور تصوف میں فرق۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اسلام کا تصوف، صوفیزم جو ہے، اس کو ضرور ڈسکس کیجئے گا تھوڑا تاکہ لوگ اصل سمجھے۔ صوفیزم باقی تصوف سے مختلف ہے۔ آپ نے کہا دونوں تصوف میں فرق کیا ہے؟ وہاں تصوف دنیا چھوڑ کے خدا کی پانا ہے صرف۔ اچھا اچھا، عیسائیت میں بھی، ہندوازم میں بھی اور باقیوں میں بھی، بدھزم میں بھی، جینزم میں بھی۔ اور اگر ہم دیکھیں مانیزم جو ایران میں آیا یا زرتشت کے بعد جو وہاں آئے، ان میں بھی یہی تھا۔ لیکن جب اسلام میں آیا تو ایک خوبصورت چیز، ایک کمال کی چیز ہمارے صوفیاء نے کی، اور وہ یہ کہ
انہوں نے اس کو دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ صحیح۔ اگر اپنے ایسنس کے لحاظ سے مجھ سے پوچھے نا تو اسلامی تصوف خلوت کا نہیں ہے۔ ہوا کیا، ہم نے اموی خاندانوں کا ذکر کیا، جنگیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، 1258 سے پہلے تقریباً 1100 میں منگول آنے شروع ہو گئے، 1000 میں صلیبی حملے شروع ہو گئے، مسلمانوں کی جو تھی ریاست وہ زوال پذیر ہو رہی تھی۔ ایسی حالت میں جب آپ شکست خوردہ ہو جائیں اور دوسری قوم آپ کے سروں کے سر اڑانے شروع کر دے، دین کو پناہ کہاں ملے گی؟ صحیح۔ مسجدیں جب بند کر دی جائیں، وہاں استبل بنا دیے جائیں، پھر یہ جو تھی نا ہمارے ہاں تصوف، اس نے بہت اہم رول پلے کیا۔ ہم نے تصوف کے کریٹک زیادہ رہے ہیں، لیکن یہ بات غور کرنے کی ہے، گھروں کے اندر بلاؤ، کسی کا ایمان نہ ڈول جائے، صحیح۔ ان کو مضبوط کرو ذکر سے، ان کا اس اسلام کا جو ہے بنیادی چیزیں ان کو چلاتے رہو، کہیں یہ نہ ہو کہ خطے سے جیسے اندلس سے اسلام ختم ہی کر دیا گیا۔ تو یہ اسلام کی مشکل حالات میں پناہ گاہ بن گیا یہ تصوف، یہ خانقاہی نظام، اور وہاں پھر اس کے لیے جو ہمدردی اور محبت کے وہ جشمے پھوٹے ہیں، پھر اس میں ہمارے جو صوفی باہر آئے ہیں۔ اب ہمارے صوفیہ نے یہ زیادہ تر کوشش کی ہے، ابن عربی صاحب کے متعلق ضرور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ تصوف کی ساری جو برانچز کا بنیادی علم ہے ابن عربی صاحب نے دیا ہے۔ تو اسلامی تصوف میں اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا بزرگان آئے ہیں، چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، مجددیہ، اویسیہ، یہ سارے کے سارے انہوں نے آ کے کیا کیا ہے؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش کیا کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور اتنے لوگوں کو کیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو وہ کوئی غاروں میں بیٹھ کے نہیں چھپے رہے، صحیح۔ انہوں نے البتہ ایک محبت کی راہ جو مولانا رومی نے راہ دی کہ دنیا بحث سے نہیں بدلتی، دل تلوار سے نہیں فتح ہوتے، دل محبت سے فتح ہوتے ہیں۔ اور یہ جو صوفیہ نے، اسے ہم صوفیزم کہتے ہیں، اس کے اندر جو ایک انہوں نے مستی شامل کی، یہ بات کی بات ہے کہ اس کی کتنی اجازت ہے نہیں ہے، اور وہ اس دور کی ضرورت تھی، اگر تھی بھی تو اس دور کے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر سما کی اجازت ملی ہے، رقص ہے، تو وہ چلتا ہی آ رہا ہے، اس کی شکلیں بدل گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ وحی کے اوپر کچھ ہو، ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے ساتھ کوئی یہاں سے آ کے تھوڑا شریعت اور طریقت میں پرابلم آتی ہے کہ طریقت میں بعض لوگ جو ہے نا وہ شریعت کو ظاہری علم سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کی جو بات کا سوال کا اصل ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ جو احکام ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب کچھ ظاہری ہیں، باطنی اندر میں تو خدا کے ساتھ رشتہ ہے۔ اچھا، اب تصوف یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک تحریک چلی حضرت جعفر صادق کے زمانے میں، جسے تحریک باطنیہ کہتے ہیں، اس کے 2 حصے بن گئے تھے، ایک صباحیہ، ایک کرامتیہ۔ انہوں نے خاص طور پہ اس زمانے میں بڑا پرچار کیا کہ قرآن کے ہر لفظ کے کئی معنی ہیں، اور جو تم پڑھتے ہو یہ نہیں، اصل معنی تو سمجھ سکتے ہیں یا امام یا پھر وہ اس دور کا جو ولی ہے۔ ولی کون ہے؟ لفظ دوست، اولیاء، آپ کا دوست ہے وہ آپ کا ولی ہے، لیکن جو سمجھا جاتا ہے کہ اس مقام پہ چلا جائے کہ وہ خدا کی دوستی میں چلا گیا، اسے ہم ولی اس رنگ میں، تصوف کے رنگ میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ ظاہری اور باطنی فرق ہوا تو کیا ہوا کہ جو اچھا ڈاکٹر صاحب یہیں ایک کویسچن سامنے آ گیا، یہ ولی کی آپ نے بات کی، یہ تصوف میں ولی یا ولایت یہ کیا سلسلہ ہے جس کے اوپر پھر لوگ بیعت کرتے ہیں اور وہ سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ایک خاص قسم کی ڈائمنشن اس میں سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ اس میں دراصل دیکھیں جی، یہ اسلامی، تو میں نے پہلے کہا کہ تصوف اٹسیلف اسلامی روٹس رکھتی نہیں ہے، یہ بات تو ہمیں پسند آئے نہ آئے، علمی سطح پر یہ ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ افلاطون کو ابن عربی صاحب اپنی کتاب میں افلاطون الہی کہتے تھے، اچھا، اور ان کو ابن افلاطون کہا جاتا تھا، حالانکہ افلاطون تو نان مسلم تھا۔ نان مسلم، وہ تو حضرت عیسیٰ کے 400-500 سال پہلے آیا ہے، اور گریس میں اس کا تعلق تو گریک کے ساتھ تھا۔ باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جتنی روشنی دیکھی ہے کئی ہمارے ہاں لوگوں میں، وہ ہمارے اپنے بزرگوں میں یعنی کہ جو صوفیہ تھے ان میں نہیں ہے۔ سہروردی صاحب ایک وہ اسی زمانے کے بہت بڑے، ہمارے ہاں جو سہروردیہ سلسلہ ہے نا، یہ میں اس سہروردی صاحب کی بات، شہاب سہروردی صاحب،
وہ یہ کہتے ہیں کہ افلاطون ایلومینیٹڈ ون تھا، جگمگاتا ہوا جس کو بصیرت ملی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ افلاطون کا کتنا گہرا اثر تھا. یہ جو میں ملا رہا ہوں نا انیٹس کو ان کے ساتھ، یہ اپنے پاس سے نہیں ملا رہا. انیٹس کی ساری، اگر ہم تنزل سطح ضرور آپ کا میرا خیال میں آپ بات ہم کریں گے اس پہ، تنزل سطح کی اسٹیج اسلامی دیکھیں اور نیو پلاٹینس انیٹس کی دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. صرف نام کا فرق ہے. تو تصوف جو ہے اپنے آپ میں انفیکٹ جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے. اچھا. تو اس بات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن تصوف نے آگے کام بہت زیادہ کیا. اور اسے صحیح پوچھیں تو جو اسے قرآن کی روشنی میں اسے چیزیں ملیں ان صاحبان کو وہ کہیں بھی نہیں ملی تھی. اس لیے وہ اسلامی رنگ اس کا اتنا پاپولر ہوا کہ پھر اس نے ساری دنیا میں ایک سمجھ لیں کہ تہلکہ مچا دی. کیونکہ جو اصل دیکھیں نا، اگر کہتے ہیں کہ ہیرا ہو تو انگوٹھی میں وہی اچھا لگے گا. یہ انگوٹھی تھی جس کو ہیرے کی تلاش تھی، اور ہیرا تھا قرآن. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے اللہ یہ چہرہ ہے. جب یہ صوفی سنتا ہے اس پہ حال آ جاتا ہے میرا ہر طرف اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بات سمجھنے والی ہے کہ خدا کا علم، اور ہم جو ہے نا علم لدنی یا حکمت پہ یا معرفت پہ بھی بات کریں گے، اس کے بھی انشاءاللہ آپ جب اس سے آئے گا. اچھا ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.